الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے، چونکہ اس سورت کے شروع میں ہی لفظ الکافرون آیا ہے۔ اس سورت سے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کے فضائل کیا ہیں، خواص کیا ہے، فضیلتیں، اور دوسری چیز ہے اس سورت کا شان نزول، کیا واقعہ پیش آیا جو اس سورت کے نازل ہونے کا سبب بنا، اور تیسری چیز ہے اس سورت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس سورت شریفہ کی فضیلت سے متعلق عرض ہے، یہ بڑی اہم سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سفر میں تھے، چھوٹی سورتیں پڑھ دی، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز میں تمہارے سامنے قرآن کریم کا 1/3 اور قرآن کریم کا 1/4 پڑھ دیا، یعنی اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ میں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو یہ تو 1/4 قرآن کے برابر ہے، قرآن کے 1/4 حصے کے برابر ہے یہ سورت۔ اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ تو پہلے بتایا تھا آپ کو کہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لینا یہ پورے قرآن کا ثواب رکھتا ہے، پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر میں جاتا تھا تو سفر میں ذرا خوشحال نہیں رہتا تھا، ساز و سامان بھی کم ہی رہتا تھا، میرے پاس تنگی سی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی 5 سورتیں بتاتا ہوں، تم سفر میں جانے سے پہلے ان کو پڑھ لیا کرو سفر میں، تو تم خوشحال رہو گے، تمہارا توشہ بھی زیادہ رہے گا، تمہارا سفر کامیاب رہے گا۔ یہ مطلب ہے۔ وہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ ایک قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ سمیت، دوسرے اذا جاء رسول اللہ، پھر تیسرے تبت کو چھوڑ دے، تبت نہیں پڑھنی، قل ھو اللہ احد تیسری سورت، اور چوتھی سورت قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں سورت قل اعوذ برب الناس۔ جو آدمی ان کو سفر میں پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سفر کامیاب رہے گا، وہ سفر میں اپنے رفقا اور ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال رہے گا، اور اس کا ساز و سامان بھی خوب زیادہ ہوگا، اچھی حالت میں رہے گا۔ چنانچہ یہ صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر ان صورتوں کا میں نے اہتمام کیا، میں نے سفر میں ان صورتوں کو پڑھا تو میری حالت اچھی ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھی حالت میں سفر میں ہوتا تھا۔ میرا توشہ کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ ہوتی تھی اوروں کے مقابلے میں،
تو ہمیں بھی سفر میں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب سفر کریں مسنون دعائیں پڑھیں اور سفر کے اندر ان 5 صورتوں کو بسم اللہ سمیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پوری قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پوری اذا جاء پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری قل هو اللہ احد پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پورے قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پورے قل اعوذ برب الناس. جب انسان یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اثرات اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو 5 صورتوں کو پڑھنے کا یہ فائدہ. بڑی اہم صورتیں ہیں. ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ عند منامک قل یا ایھا الکافرون فإنها براءۃ من الشرک، کہ رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے برات ہوگی. تم نے اپنے آپ کو شرک سے بری کر دیا کہ میں شرک سے بری ہوں، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو رات کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے سب سے بھاری سورت قرآن کریم میں یہ قل یا ایھا الکافرون ہی ہے. شیطان کو سب سے زیادہ بھاری جو معلوم ہوتی ہے اور اسے سب سے زیادہ دقت جو ہوتی ہے اور غیظ اور غصہ جو آتا ہے وہ قل یا ایھا الکافرون سے آتا ہے، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، شرک سے برات ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا. اسی طرح ایک امام نے، امام اصمعی لغت کے امام ہیں، تو فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، ان دونوں صورتوں کا نام مقشقشتان ہے. مقشقشہ کہتے ہیں صفائی کرنے والی چیز کو. تو یہ دونوں صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کی صفائی کر دیتی ہے شرک سے، نفاق سے. قل هو اللہ احد میں خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے. لیکن صرف اللہ کو ایک مان لینا اور اللہ کی عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان شرک سے بری ہونا ثابت کرے کہ میں شرک سے بری ہوں، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس سورت کی فضیلت اور خصوصیات ہوئی. اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا جو اس سورت نازل ہوئی. واقعہ یہ پیش آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایک جماعت، سردار قسم کے کافر، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک تجویز رکھی، پیشکش رکھی کہ آپ ہم سے صلح کر لیجیے. اور صلح کی یہ شکل انہوں نے پیش کی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لینا. تو اس طرح ہماری صلح ہو جائے گی اور پھر یہ دشمنی اور ہماری جو آپس کی مخالفت کی لڑائی ہے ختم ہو جائے گی. تو اللہ کی طرف سے سورت شریفہ نازل ہوئی اور اس میں جواب بتایا گیا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، تو آپ ان کو یہ جواب دیجئے، قل، آپ کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو.
صاف جواب دے دو ان کو، اس میں کوئی رواداری نہیں ہے، شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ یہ رواداری ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلو، ٹھیک ہے چلو انسانیت کے ناطے صرف، لیکن مذہب کی بات آتی ہے تو اس میں شرک اور ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابھی آج کا پروگرام تھا، کیا تھا کوئی تہوار گنیش کا، تو اس میں بہت سے مسلمان چندہ دے رہے تھے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، مورتی رکھنے کے لیے چندہ دے رہے ہیں، اللہ نے تمہیں اس لیے پیسہ دیا ہے، تو بالکل ایسا کام نہ کریں۔ ابھی اسی طرح یہ چل رہا ہے، باغڑ کیا ہے، ڈھول وال سے بجا رہے، اس میں چھڑی چڑھانے، یہ بھی شرکیہ کام ہے، اس میں بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی قدر کرے، حفاظت کرے، ایمان ہی میں کامیابی ہے۔ آپ ان کافروں کی، مشرکوں کی کتنی بھی چاپلوسی کر لیں اور راضی ہونے والے نہیں ہیں، تو کیوں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں؟ اللہ سے معاملہ رکھو، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس معبود کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں آئندہ ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کبھی سوچ رہے ہو، نہ تو میں فی الحال تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ آئندہ میں تمہاری معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ اکثر حضرات مفسرین نے تو یہی فرمایا ہے، بہت سے حضرات نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بہت سے مفسرین حضرات کی رائے یہی ہے کہ پہلا جو جملہ ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، اس میں تو حال کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ میں فی الحال بھی ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرے جملے میں آئندہ کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، آئندہ بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور بعض مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جملے میں عبادت کے طریقے کا اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان بتوں کی، ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ دوسرے جملے میں فرمایا گیا کہ تمہاری عبادت اور میری عبادت کا طریقہ الگ ہے، تم جو عبادت کرتے ہو اس کا طریقہ الگ ہے، اور میں جو عبادت کرتا ہوں اس کا طریقہ الگ ہے۔ عبادت کے طریقے میں اختلاف کو بیان کیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی جیسا تم کرو گے اس کا انجام تم ویسا پاؤ گے، جیسا میں کروں گا اس کا انجام میں پاؤں گا۔ جیسا جو کر کے جائے گا، ہر انسان کو اپنے قبر میں سونا ہے اور اپنے قبر میں جانا ہے، ہر انسان کو حساب دینا ہے، تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ اگر یہ دنیا جو ہے کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، اس میں جیسا ہم بیج ڈالیں گے کل قیامت کے دن ویسے یہ پیداوار ہمیں مل جائے گی۔ اگر اچھا بیج ہوگا، اچھے کام کریں گے تو وہاں راحت میں ہوں گے، اور برے کام کریں گے تو ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کوشش یہ تمنا کرے اور یہ فکر ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں اور میری زندگی اس حال میں گزرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب اس دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم بیماری میں توبہ کر لیں گے جب بیمار ہوں گے، یا جب بڑھاپا آئے گا تب توبہ کر لیں گے، حالانکہ بڑھاپے سے پہلے چلے جاتے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے اچانک موت آ جاتی ہے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا پورا معاملہ صاف ستھرا رکھیں کہ اگر اس وقت بھی موت آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو۔ یہ تو اس سورۃ شریفہ کی تفسیر ہو گئی۔
یہ دوسری ایک آخری بات یاد کرنی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی اس مہینے میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. خاص مناسبت. اور اس سال کی خاص بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو پورے 1500 سال ہو چکے ہیں. یہ 1447 ہجری سال چل رہا ہے. 1447 اور 53 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پورے 1500 سال کا عرصہ ہو گیا. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان امت پر سب کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے, اپنے محسن کو یاد کرتا ہے. تو اپنے محسن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم, ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. آپ اس ربیع الاول میں نہ تو کوئی عید میلاد, عید بس شریعت میں دو ہی ہے, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے, کوئی تیسری عید نہیں ہے. لہذا 12 وفات کو 12 تاریخ کو عید کہنا, عید میلاد النبی اور یہ سب غلط ہے. شریعت میں دو ہی عیدیں ہیں, بس دو ہی ہوتی ہے. ہمیں تو اس میں کرنا نہیں ہے تو 3 کام کر لیں آپ. ایک کام تو یہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھیں. کتنی کثرت؟ جتنی آپ کر سکتے ہیں. آپ 1 لاکھ کا ٹارگیٹ رکھ لیں کہ میں انشاءاللہ اپنے نبی پر اس مہینے میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. کیا درود؟ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو بڑا درود ہے, چھوٹا سا درود ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روز 4000 مرتبہ پڑھ لیں, بڑی خوشی ہوگی آپ کو. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زیارت بھی نصیب فرما دے. بہت بڑی چیز ہے. ہم نے کل سے شروع کیا, بچے بھی پڑھ رہے ہیں مدرسے میں, ہمارے گھر پر بھی, میں نے خود بھی الحمدللہ 3500 مرتبہ ابھی تک ہو گیا. 5-10 بھی اور ہو جائے گی تو روز 4000 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ آج سے شروع کر دیں. آپ آج سے کریں گے, 3 تاریخ ہے آج, 4 شروع ہو گئی تو اب بھی وہ انشاءاللہ 1 لاکھ کی تعداد کو پہنچ جائے گا. دوسرے کہ جو حضرات قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ اس مہینے میں ایک قرآن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر پہنچا دیں, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اور تیسرے یہ کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آتی ہیں, ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. سیرت و خاتم الانبیاء ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, 20-30 روپے کا جاتا ہے. آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں خود پڑھ لیجئے, نہیں پڑھنا جانتے تو کسی پڑھنے والے بچے یا بچی سے سن لے اللہ کے نبی کی محبت میں کہ میرے نبی کی بات ہو رہی ہے. آدمی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اور کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے. تو سب سے زیادہ محبت تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے, تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ, اولاد, ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ پیدا ہو. تو یہ 3 کام کریں, درود پاک پڑھیں, قرآن پڑھیں اور سیرت کی کتاب پڑھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب 2 تسبیح پڑھ رہے لا الہ الا اللہ کی, پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. پڑھ لیں, اللہ کا نام ہے, محبت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ.